الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب برات یا شب تبرہ۔ سب سے اول سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس شب کو شب برات کس لیے کہا جاتا ہے اور کیا قرآن و سنت یا فقہ و تفسیر اور تاریخ میں اس نام کی کوئی شے پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کب اور کیسے وجود میں آئی، اور کیا عربی زبان میں لفظ برات اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ لفظ شب فارسی ہے، عربی میں اس کا نام لیلۃ البرات ہونا چاہیے، یعنی برات کی رات، اور جب تک لفظ برات کے معنی کی تحقیق نہیں ہوگی اس کا صحیح مفہوم قطعاً ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اب برات کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں برات کا مقصد کیا ہے؟ عربی زبان میں برات کا مقصد ہے بیزاری اور نفرت۔ عربی زبان میں ان کے معنی یہ ہیں، اور ہماری کوئی ذاتی اور انفرادی رائے نہیں بلکہ کتاب اللہ اور حدیث رسول میں جہاں بھی یہ الفاظ استعمال میں آیا اس نے یہی معنی دیے کہ بیزاری اور برائی یا برا۔ اس دعوے کے ثبوت میں بطور نمونہ چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ارشاد الہی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1۔ ترجمہ: بیزاری کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ تو معلوم ہوا برات کا اسم فعل بری میں آتا ہے جو اردو میں بھی مشتمل ہے۔ لفظ برات کا اسم فعل بری آتا ہے جو اردو میں بھی مشتمل ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس الزام سے بیزار ہے جو اس پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس معنی میں بری الذمہ اور بری ہونا استعمال ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اور ندا پکار دینا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول۔ تیسری جگہ پہ لفظ بری کہاں آیا؟ سورہ انعام، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اور پھر جب وہ ڈوب گیا کہا، اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ لفظ بری کی جمع برایون اور برا استعمال ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ تم میرے عمل سے بیزار ہو اور میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اعلان کروایا جاتا رہا۔ تو معلوم ہوا عربی زبان میں برات کا مقصد بیزاری اور بری ہے۔ اس رات کی فضیلت بے بنیاد ہے یا نہیں؟ یہ واقعہ شب برات کے بارے میں کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایت موجود ہے، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہو اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کی نادر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے نیاد یا بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث و اجر و ثواب ہے، اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ یہ سارے ذکر یہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے، شب برات کے بعد والے دن کا روزہ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ یکم شعبان سے 27 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں میں انسان نشاط کے ساتھ رہے، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ نصف شعبان کی رات اور مختلف رسومات جو ہمارے یہاں رائج ہیں، قبروں پر لکڑی گاڑنا، مردے کے حسب حال کپڑے پہننا یا اس سے باتیں کی جاتی ہیں، دعائیں اور گریہ زاری کی جاتی ہے، ان اعمال کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھروں، چھتوں، مسجدوں، درختوں اور قبرستانوں وغیرہ میں چراغاں کرتے ہیں، قندیلیں روشن کرنا، پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی کرنا، پوری رات اس کھیل تماشے کے ساتھ جاگ کر گزارنا نصف شعبان کی رات ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ ہندوؤں کی دیوالی، مجسموں کی آتش پرستی کی نقل کے سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ دوسرے دن ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے، اکثر گھروں میں ایک دن پہلے کیا جاتا ہے اور اکثر گھروں میں ایک دن بعد کیا جاتا ہے کہ وہ حلوے اور مانڈے تیار کرتے ہیں اور لوگوں کے گھر گھر بیچتے ہیں۔ ہم نے جہاں تک لوگوں سے معلوم کیا آخر یہ حلوہ کس وجہ سے بنایا جاتا ہے، اس کی 4 وجوہات مختلف سامنے آئیں، جس سے یہ پتہ چلا کہ ان کا حلوہ پکانے والوں میں سے ہر ایک کا نظریہ الگ الگ تھا، اس لیے اس سلسلے میں کوئی ایک فیصلہ ممکن نہیں ہو سکا۔ ایک نظریہ تو ان کا یہ تھا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور حضور کے لیے حلوہ تیار کیا گیا تھا، اسی لیے ہم حلوہ پکا کر حضور کی نیاز دیتے ہیں۔ یہ طبقہ حلوہ نہ پکانے والوں کو حضور کا دشمن تصور کرتا ہے۔ آج یہی تصور ہے، لیکن ہماری عقل سے بات باہر ہے کہ حلوہ تو حضور کے لیے تیار کیا
اور کھا یہ لوگ رہے ہیں۔ خود کھاتے ہیں یا دوست احباب، پھر حضور تک کیسے پہنچتا ہے؟ اور پکاتے وقت اس بات کا بھی احساس نہ ہو کہ جس مال سے حضور کے لیے حلوہ تیار کیا جا رہا ہے وہ مال حلال ہے یا حرام، کیونکہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ راشی، سود خور، جواری، بے ایمان، ڈاکو، قاصب اور اسمگلر سبھی حلوہ پکاتے ہیں۔ اگر اس سے غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے تو حضور کے ساتھ اس سے بدترین کیا مذاق ہوگا کہ جس مال کے کھانے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہی مال حضور کو پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ حضور کا ارشاد ہے لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول، اللہ حرام کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اس قسم کے لوگوں کو محب رسول کہنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست توہین ہے۔ اس قسم کے لوگ حضور کے بدترین دشمن ہیں۔ اگر یہ حلوہ صدقے کی نیت سے پکایا جاتا ہے تو اولین عرض تو یہ ہے کہ حضور کے لیے صدقہ حلال نہ تھا، پھر صدقہ صرف غریبوں کا حق ہوتا ہے نہ کہ برادری اور دوست احباب کا، بلکہ کھاتے پیتے لوگوں کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے۔ اسی طرح سب حرام خوری میں مبتلا ہوئے اور شریعت کا مذاق جدا کا نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیاتوں کو ٹھٹا نہ بنا لو۔ ایک عرض یہ بھی ہے کہ جس شخص کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو جب تک مسوڑے بھر نہیں جاتے اس کے لیے کھانا پینا دشوار ہوتا ہے۔ تمہاری منطق کی روح سے ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم 8-10 سال حلوہ پکاتے، لیکن تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن پر ٹرکھا دیا۔ کیا اسی کا نام حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ بھی تمہیں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت شہید ہوئے تھے جنہیں ثنایا کہا جاتا ہے، اور کھانا سامنے کے دانتوں سے نہیں کھایا جاتا بلکہ داڑھوں سے کھایا جاتا ہے۔ افسوس کہ تمام زندگی کھاتے گزر گئی، لیکن انہیں آج تک یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ کون سے دانتوں سے کھا رہے ہیں۔ قربان جائیے اس سادگی پر۔ بعض لوگ صرف رسمن اور دیکھا دیکھی پکاتے ہیں، گویا عملی طور پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بھیڑیوں سے کم نہیں، لیکن ہم نے ان میں سے آج تک کسی کو دیکھا دیکھی کنویں میں گرتے نہیں دیکھا۔ ان کی غرض صرف دکھاوا ہوتی ہے اور ریاکاری اور دکھاوا خود حرام ہے۔ اگر یہ مال حرام سے تیار ہوا ہے تو پھر اس میں 2 حرمتیں جمع ہوں گی، اور سب سے بڑا جرم یہ ہوگا کہ دوسرے جو بری نیت سے یہ کام انجام دے رہے ہیں اس میں عملی طور پر ان کی مدد ہو رہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص اس کا منتظر رہتا ہے کہ کب دوسرے کے گھر سے حلوہ آئے تو اس کے گھر بھیجا جائے، اور جس گھر سے حلوہ نہیں آتا اسے ذلیل تصور کیا جاتا ہے۔ جو شخص حلوہ واپس کر دیتا ہے اسے اپنا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی حلوہ بیچتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کون مستحق ہے، بلکہ یہ اپنی برادری اور دوست احباب کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہر ایک کے گھر سے حلوے کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ اس طبقہ فکر کے لوگوں کا مقصود دین نہیں ہوتا، صرف دنیا داری اور دکھاوا مقصود ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ اکثر اسی مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر مرض سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ امت مسلمہ اور طالبین علوم شریعت کو نفع پہنچائے۔ ابتدا میں اور خاتمے پر بھی رب العزت کی حمد کرتی ہوں اور اس کے بندے رسول پیغمبر اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔